سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اب حالات نے سلطان محمود غزنوی کو سومناتھ پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ اس کی وجہ یوں بنی کہ سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں لگاتار اور یکے بعد دیگرے ہندوستان کے سارے راجاؤں کو جو پے درپیش اور لگاتار شکستیں ہوئیں، تو ہندوستان کے برہمنوں نے چاروں طرف یہ خبر پھیلا دی کہ چونکہ سومناتھ کا مندر کا بڑا دیوتا سارے راجاؤں کے خلاف ہے، اسی بنا پر سلطان محمود کو فتح نصیب ہوئی۔ پنڈتوں نے ہر شہر اور ہر جگہ یہ خبریں پھیلانا شروع کر دی تھیں کہ سلطان محمود غزنوی جب ہندوستان کے مختلف مقامات فتح کر رہا تھا تو اصل حقیقت یہ ہے کہ ان پر عتاب سومناتھ کی ناراضگی کے باعث ہوا تھا۔ چنانچہ سلطان کو جب اس افواہ کے پھیلنے اور ان خبروں کے عام ہونے کی اطلاع ہوئی تو اس نے سومناتھ پر حملہ آور ہو کر اس بت کو توڑنے کا مصمم ارادہ کر لیا، جس کی بنا پر ہندوستان کے اندر یہ غلط خبریں اور افواہیں پھیل رہی تھیں۔ ایک مورخ کے مطابق ریاست جوناگڑھ واقع گجرات کاٹھیاوار میں سمندر کے کنارے ایک مشہور شہر سومناتھ کے مندر میں جو دیوتا کا ایک قوی ہیکل بت رکھا تھا۔ ہندوستان کے تمام راجے مہاراجے اس بت سے عقیدت رکھتے تھے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر یہاں ایک زبردست میلہ لگتا تھا اور سونا چاندی ہیرے جواہرات اس بت کی خاطر نظر کیے جاتے تھے۔ اس مندر کے مصارف پورے کرنے کے لیے مختلف راجاؤں نے 10,000 گاؤں وقف کر رکھے تھے۔ ہندوستان میں اس بت کی اتنی اہمیت اور قدر تھی کہ سومناتھ پر حملہ کرنا پورے ہندوستان کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے مترادف تھا، لیکن سلطان محمود غزنوی نے اس بت کو توڑنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا تاکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے کہ اس بت کی ناراضگی کی وجہ سے سلطان محمود کو فتح اور راجاؤں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن طویل صحرائی سفر طے کر کے سومناتھ پہنچنا کوئی آسان کام نہ تھا، مگر سلطان محمود غزنوی نے ان تمام مشکلات پر فتح پانے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ وہ صرف 30,000 چیدہ لشکریوں کے ہمراہ سومناتھ کی طرف بڑھا۔ سومناتھ کی حفاظت کے لیے ہندو راجاؤں کا ایک لشکر جرار موجود تھا، مگر سلطان محمود نے انتہائی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان راجاؤں اور ان کی عسکری قوت کو کوئی اہمیت نہ دی اور بڑی تیز اور برق رفتاری کے ساتھ سومناتھ کے مندر کی طرف بڑھا تھا۔ ایک اور مورخ سومناتھ سے متعلق لکھتا ہے کہ سومناتھ کو سومناتھ بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ مورخ مزید لکھتا ہے کہ یہ ہندوستان کا ایک نہایت ہی متبرک مقام تھا۔ سومناتھ کے لفظی معنی چاند کا حاکم ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق یہ مندر 3,000 سال پرانا تھا۔ وہاں ایک بہت بڑا مندر تھا جس کے 56 ستون تھے۔ یہ ستون ساگوان کی لکڑی کے تھے، ان میں سکہ بھرا ہوا تھا۔ مندر کی بلندی 13 منزلہ تھی۔ مندر کی شکل مخروطی مصری مینار جیسی تھی۔ سب سے اوپر خالص سونے کے 14 لٹو سے لگے ہوئے تھے جو کئی میل دور سے سورج کی روشنی میں نظر آتے تھے۔ فرش ساگوان کے تختوں کا تھا جنہیں سیسہ سے جوڑا گیا تھا۔ مندر کے اندر ایک بہت بڑا بت تھا جو 3 گز زمین سے باہر اور 2 گز زمین کے اندر تھا۔ بت سیاہ رنگ کے پتھر سے تراشا گیا تھا۔ اس میں بے شمار ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ چاند کا دیوتا تھا۔ بت کی شکل انسانی نہ تھی بلکہ ہندو دیوتا دیو کے جسم کا ایک حصہ کسی تھی۔ بت پر مختلف طاقتور حیوانوں کی شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ ان کے سر پر ہیرے اور جواہرات مرصع ہونے کا ایک جھالر لٹک رہا تھا۔ یہ بت بہت طاقتور مانا جاتا تھا اور اس کی پوجا گجرات کاٹھیاواڑ کے علاوہ رن کچھ اور سندھ کے علاقے میں بھی کی جاتی تھی۔ نئی دلہن اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے تنہا اس کے روبرو جاتی تھی۔ اولاد سے محروم عورتیں بھی اس کی عبادت کے لیے آتی تھیں اور در پردہ مندر کے مہنت، پنڈت اور پجاری ان عورتوں کو ان کی آبرو سے محروم کرتے تھے۔ البرونی نے بھی ان باتوں کی تصدیق کی ہے۔ اس دور میں ہند میں مختلف شکلوں کے ایسے 12 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ البرونی نے 4 سال ہندوستان میں گزارے۔ اس نے سنسکرت سیکھ لی تھی۔ اس نے فلسفہ اور ہندو مذہب کی تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور بے شمار مقام دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ کئی اور علوم کا بھی ماہر تھا۔ تمام ہند کے بت بقول البرونی اس کے ماتحت مانے جاتے تھے۔ ہندو کے عقیدے کے مطابق روحیں جسم سے جدا ہونے کے بعد سومناتھ آ کر جمع ہوتی تھی اور چاند گرہن کے دوران دیوتا جس بدن میں چاہتا جان ڈال دیتا تھا۔ مندر کے دروازے پر زربفت کے پردے لٹک رہے تھے جن کی جھالروں میں موتی جڑے ہوئے تھے۔ ہر پردے کی قیمت 20,000 دینار تھی۔ ہر روز ہزاروں عقیدت مند بدھ کو سلام کرنے آتے اور چاند گرہن کے دوران لاکھوں زائرین جمع ہوتے تھے۔ بدھ کو ہر روز گنگا کے تازہ پانی سے نہلایا جاتا تھا۔ دریا گنگا وہاں سے لگ بھگ 750 میل دور تھا۔ پانی لانے کے لیے تیز رفتار سوار مسلسل مامور رہتے تھے۔ بدھ کے گلے میں ڈالنے کے لیے کشمیر کے علاقے سے تازہ پھول لائے جاتے تھے۔ سری نگر وہاں سے لگ بھگ 1550 میل دور تھا۔ مندر کی اخراجات چلانے کے لیے 10,000 گاؤں کی آمدنی ہوا کرتی تھی۔
اس بت کے علاوہ وہاں بے شمار سونے اور چاندی کے بت تھے۔ اس بت کے قریب 200 من وزنی سونے کی زنجیر اور گھنٹیاں لٹک رہی تھیں۔ مندر کی پوجا پاٹ ہر روز 1000 برہمن کرتے تھے۔ گیت اور بھجن گانے کے لیے مندر میں 350 گویے موجود تھے۔ 500 خوبصورت داسیاں جو راجاؤں اور امیروں کی حسین لڑکیاں ہوا کرتی تھیں، گانے اور خاص خاص پنڈتوں کی خدمت پر مامور تھیں۔ ان کے علاوہ غریبوں کی خوبصورت لڑکیاں مندر کی صفائی، کھانا پکانے اور کم مرتبہ پنڈتوں کی ہوس کا نشانہ بنتی تھیں۔ مندر کے عملہ اور زائرین کے لیے 300 حجام حجامت کے لیے ہر روز موجود ہوتے تھے۔ زائرین کی خوراک اور دیکھ بھال کے لیے 300 ملازم ہر وقت موجود رہتے تھے۔ سب کو عہدے کے مطابق تنخواہ ملتی تھی۔ مندر شہر قلعہ کے اندر تھا۔ قلعہ بہت بڑا تھا اور اس کے گرد گہری خندق کا حصار تھا۔ فصیل بلند اور مضبوط تھی۔ قلعے کے اندر حفاظتی دستے موجود تھے۔ مندر کے ایک طرف سمندر کی لہریں دیواروں سے ٹکراتی تھیں، کیونکہ سومناتھ ہی اب تک محمود کے غضب سے بچا ہوا تھا۔ اس لیے ہندو راجاؤں نے اس کی حفاظت کے لیے بے شمار لشکری جمع کر لیے تھے۔ ہر راجا نے سومناتھ کی جانب خبر ملتے ہی فوج بھیجنے کی تیاری کر لی۔ چند دستے محمود کو راستہ روکنے کے لیے بھی روانہ کیے۔ اس کے علاوہ اجمیر، جودھ پور، کوٹلہ، ادے پور، پتن، اجین، کھنڈوا کے راستوں پر جا بجا لڑاکا اور دیکھ بھال دستے روانہ کیے گئے۔ غزنی سے سومناتھ کا راستہ طویل ہونے کے علاوہ نہایت دشوار گزار تھا۔ دریاؤں کو عبور کرنے اور دشمن سے لڑائی کے علاوہ صحرا کو بھی پار کرنا تھا، جہاں آب و گیا ناپید تھا۔ سلطان محمود نے ان تمام مشکلات کے باوجود سومناتھ کے بتوں کو برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 30,000 سواروں کے ہمراہ غزنی سے 10 شعبان کو روانہ ہوا۔ 15 رمضان کو ملتان پہنچا اور وہاں سے سیدھا صحرائے چولستان اور صحرائے راجپوتانہ کا کٹھن راستہ اختیار کر کے سومناتھ کے لیے روانہ ہوا۔ کہتے ہیں روانگی سے پیشتر اس نے اپنا بندوبستی نظام حالات کے مطابق درست کیا۔ 30,000 اونٹوں پر خوراک موجود تھی۔ ہر سوار کے لیے فالتو گھوڑے اور اونٹ بھی تھے۔ غزنی اور ملتان سے اس کے ہمراہ 10,000 لڑاکا سوار بھی تھے۔ سلطان نے برق رفتاری سے پیش قدمی شروع کی اور صحرا کو پار کرنے کے لیے غالباً لشکر نے 2 راستے اختیار کیے۔ اس کے لشکر کا بڑا حصہ ملتان سے اوچ یا بہاولپور، لودھراں، جیسلمیر کے 10 میل شمال مغرب سے ہو کر گزرا۔ جیسلمیر اس دور میں بڑا شہر تھا۔ اس کے 12 دروازے تھے اور اپنے علاقے کا دارالخلافہ تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دشمن کی کافی تعداد راستہ میں خوراک اور پانی کی کمی ہونے کے باعث لشکر کا ایک حصہ لشکر کے بڑے حصے کے بائیں پہلو کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے ملتان سے بہاولپور، بیکانیر، اجمیر، جو اس واقعہ سے 75 سال بعد وجود میں آیا تھا، وہاں ضرور اب ایک مورخ نے اجمیر کے بجائے سامبر کا نام لیا ہے، جہاں ایک جھیل بھی ہے، اور پھر وہاں سے مارواڑ، ادے پور، پالنپور اور پتن کے راستے سے دوسرا حصہ بڑھا تھا۔ سلطان کی حملہ آور ہونے اور سومناتھ سے متعلق ایک اور مورخ کچھ اس طرح رقم تراز ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے پاس خبر پہنچی کہ متھرا، مہابند اور تھانیسر کے برہمنوں نے اپنے دوسرے مرکز سومناتھ یعنی گجرات میں جا کر پناہ لی ہے اور گجرات کے راجا کی سرپرستی میں انواع و اقسام کی فریب دینے والی باتیں کر رہے ہیں۔ نیز سندھ اور گجرات کے بقیہ و سیف ادا کر بھی اس جگہ جمع ہو گئے ہیں اور انہوں نے فرمانروائے مصر سے خط و کتابت شروع کر دی ہے۔ سومناتھ کا ذکر حملہ محمودی سے پہلے ہندوستان کی ملکی اور مذہبی تاریخ میں نہیں آتا۔ ممکن ہے اس جگہ پہلے کوئی معمولی اور غیر مشہور مندر ہو، لیکن وہ کوئی مرکزی بت خانہ نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو چینی صحابی اس کا ذکر کرتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تھانیسر کے بت سوم جگ کے بجائے سومناتھ کو قائم کیا گیا تھا، یا یہ کہ سوم جگ یا سومناتھ دونوں کی بنیاد ساتھ ہی ساتھ 2 مختلف مقامات پر رکھی گئی تھی۔ ان دونوں بتوں یا بت خانوں کے نام میں لفظ سوم موجود ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مندر یا یہ بت چاند سے منسوب تھے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن کے موقع پر سومجگ یا سومناتھ دونوں مندروں میں یکساں پرستش ہوتی تھی۔ ادھر عرب کے تمام مشرقوں میں چاند کے بت کو عام طور پر فضیلت حاصل تھی۔ کرامتہ بحرین کی روایت میں سوم یعنی چاند کے بت میں مد نظر رکھی گئی تھی تو تعجب نہیں۔ سومناتھ کا مورخ سبحان رائے لکھتا ہے، برہمنوں نے تمام ملک میں اس بات کو شہرت دے دی تھی کہ سومناتھ کا بت تھانیسر اور دوسرے بتوں سے ناراض تھا، لہٰذا اس نے موقع دیا کہ محمود ان بتوں کو توڑ دے، اور اسی لیے سومناتھ میں محمود کی مخالفت میں کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن اب سومناتھ ایک چشم زدن میں محمود کا کام تمام کر دے گا، چونکہ وہ تمام بتوں کا بادشاہ ہے اور سمندر اس کی عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ چونکہ سومناتھ بالکل سمندر کے کنارے گجرات کے جنوبی ساحل پر واقع ہوا تھا، لہٰذا جوار بھاٹے کے وقت سمندر کا پانی مندر کے دیواروں سے آ کر ٹکراتا اور کبھی میلوں فاصلے پر چلا جاتا تھا۔ جوار بھاٹا سمندر میں چاند کی گردش سے قمری مہینے کی مقررہ تاریخوں میں آتا ہے،
اس لیے مقررہ اوقات میں سمندر کے پانی کا مندر تک آنا، سمندر کا بت کی عبادت کے لیے آنا بیان کیا گیا، اور شمالی ہند اور دور دراز کے رہنے والوں کو یہاں لا کر اور سمندر کے اس طرح برائے عبادت آنے کا تماشا دکھا کر معتقد بنایا گیا تھا۔ یہ لوگ چونکہ ساحل سمندر کے رہنے والے نہ تھے، اس لیے انہوں نے اس نظارہ کو دیکھ کر بت کی عظمت بلا تعمل تسلیم کر لی اور اپنے اپنے شہروں میں جا کر دوسروں کو بھی یہ حال سنایا اور سومناتھ پہنچنے کی ترغیب دی۔ شمالی ہند کے لوگوں کا تانتا بند گیا اور لوگ ہر دوار سے گنگا کا پانی لے کر سومناتھ کے بت پر چڑھانے کے لیے پہنچنے لگے۔ چنانچہ راجا شیو پرساد ستارہ ہند نے اپنی کتاب میں صاف طور پر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہر روز گنگا کا پانی سومناتھ پر چڑھانے کے لیے پہنچتا تھا۔ اب قیاس کر لیا جائے کہ ہردوار سومناتھ تک کتنے میل ریگستان اور کوہستان ہیں اور کتنے راجاؤں کی حکومتیں راستہ میں پڑتی ہوں گی۔ یہی وجہ تھی کہ یکلخت تمام ہندوستان میں سومناتھ کی شہرت ہو گئی اور سومناتھ کو محمود سے شکست کا انتقام لینے والا ظاہر کر کے اس سازش مردہ نے جس کو محمود فنا کر چکا تھا ازسر نو جان ڈالنے کی کوشش کی گئی اور سومناتھ کی نسبت عجیب و غریب عقیدے تراشے گئے۔